دوسری طرف ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ جس امام کے پیچھے ہم 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، جو امام صبح کو فجر کے وقت میں سردی کی پرواہ نہیں کرتا، وضو کرتا ہے، اور جب ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اللہ اکبر کی صدا سے ہمارے کانوں کو بیدار کرتا ہے، ہمیں نیند سے بیدار کرتا ہے، آج ہم اس امام کی تنخواہ کی پرواہ نہیں کرتے، اس بیچارے کو 1 مہینہ ڈیوٹی کراتے ہیں، اور 1 مہینہ ڈیوٹی کرانے کے بعد اس کو 7 یا 8 ہزار روپے دیتے ہیں، اور ان 7-8 ہزار روپے دینے کے لیے مسجدوں میں کتنے اعلان کیے جاتے ہیں، امام صاحب کا چندہ اکٹھا ہو رہا ہے، دے دیا جائے، امام صاحب کی دھڑی اکٹھی ہو رہی ہے، دے دی جائے، امام صاحب کی تنخواہ دی جانی ہے، دے دی جائے۔ اے مسلمانوں، تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے؟ اے مسلمانوں، تم کون سے باغ میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہو؟ کون سی دنیا میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہو؟ جس امام کی تنخواہ تم وقت پر نہیں دے رہے ہو، یہ وہی امام ہے کہ جب تمہارے باپ کا تیجا اور دسواں ہوتا ہے اور اس کے گھر جانے کا دن ہوتا ہے تو تمہارے باپ کا تیجا کرنے کے لیے یہ اپنی چھٹی کی قربانی دے دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مفتی صاحب قبلہ، یہ وہی امام ہے کہ ان کی چھٹی کے دن تمہارا تیجا پڑ جائے، 10واں پڑ جائے، 40واں پڑ جائے تو یہ اپنی چھٹی کی پرواہ نہیں کرتے، تمہارا تیجا کرنے کے لیے اپنی چھٹی کی قربانی دے دیتے ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا جب ہماری بستی کے دونوں ائمہ نے نعت پڑھی تو ان کی طرف آپ کی کوئی توجہ نہیں تھی۔ کیا حساب دو گے قیامت کے دن؟ ہے تمہارے پاس جواب قیامت کے دن حساب دینے کا؟ جس کے پیچھے 5 وقت نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی تو تمہیں اللہ کی بات بتا رہا تھا، وہ بھی تو رسول اللہ کی بات بتا رہا تھا، وہ بھی تو اپنی زبان سے کچھ اچھی بات بتا رہا تھا۔ حضرات محترم، ذرا غور کریں، اپنے دل کے دریچوں کو کھولیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج قوم برباد ہو گئی، جس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے تھی اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے، جس طرف ہماری توجہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ حضرات محترم، ساری طاقت، سارا پیسہ، ساری ذمہ داریاں ہم نے اسی طرف جھونک دی ہیں۔ حاجی صاحب سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ حال ہے آج، حال یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہم جائزہ کرتے ہیں، ہم زمانے کا جب حساب و کتاب لگاتے ہیں تو ایسے لوگ بھی مفتی صاحب بستی کے اندر ہوتے ہیں کہ بھئی امام صاحب کی تنخواہ 8 ہزار ہے، ارے بھئی بتیرے نکاح ہو جاتے ہیں سال میں، بتیری میلادہ ہو جاتی ہیں سال میں، میلادوں کا پیسہ تنخواہ میں جوڑ دیا، نکاح کا پیسہ تنخواہ میں جوڑ دیا، ساری چیزوں کو تنخواہ میں جوڑ دیا۔ میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے کہ اے لوگوں، تمہاری زمین میں اگر 3 کنٹل بیگھا اگر اناج پیدا ہونے لگے تو تم چاہو گے کہ بس یہیں تک بات ختم ہو جائے؟ تم چاہو گے کہ 3 کنٹل ہوا ہے، اگلی فصل میں 4 کنٹل بیگھے کا پیدا ہونا چاہیے؟ کوئی تجارت کرنے والا یہ سوچے گا کہ کل مجھے 1000 روپے کی آمدنی ہوئی تھی، آج مجھے 1000 روپے کی آمدنی 11 بجے تک ہو گئی ہے، کیا ضرورت ہے شام تک دکان کھولنے کی؟ بند کر کے آ جاؤ کہ کل 1000 روپے کمائے تھے، 11 بجے تک آج 1000 روپے کما لیے ہیں تو اب 6 بجے تک کھولنے کی ضرورت کیا ہے دکان کو؟ حضرات، جب اپنی آمدنی بڑھتی ہے، آدمی اپنے سینے کو فخر سے چوڑا کر کے کہتا ہے کہ بھائی آج تو میں نے 1000 نہیں بلکہ 5000 روپے کمائے تھے۔ لیکن اگر کہیں سے اماموں کی آمدنی بڑھ جائے، اماموں کو جو ہے کچھ فائدہ پہنچ جائے تو ہر انسان اس کا حساب و کتاب لگانے لگتا ہے۔ وہ امام جو تمہارا بچہ پیدا ہو اس وقت تمہارے کام آتا ہے، جب تمہارا بچہ بولنے کے قابل ہو جائے اللہ رسول کا اس کو نام سکھاتا ہے، جب وہی بچہ جو ہے حضرات محترم اور بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو دین و مذہب کی باتیں سکھاتا ہے۔ حضرات، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھاتا ہے، اس کے تیجے اور دسویں وہ کرتا ہے، اس کی جو ہے ہر ضرورت کو وہ پورا کرتا ہے۔ آج رات کی تاریکی میں اگر کسی کے سر میں درد ہو جائے، امام صاحب اپنے پورے بھرم کی نیند میں سو رہے ہو، حضرات بے فکری کی نیند میں سو رہے ہو، کوئی جا کر دروازے پر دستک دے، امام صاحب میرے ابا کے سر میں درد ہو رہا ہے، اور آپ کو وہ بلا رہے ہیں، بتاؤ ایمانداری سے کیا امام منع کر دے گا آپ کے گھر جانے کے لیے؟ لیکن جن لوگوں کو ہم دور و دراز سے بلاتے ہیں، میری بات کا مطلب الٹا مت سمجھ لینا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو نہ بلایا جائے، نہیں، میں ایک سبق دینا
ہوں کہ جس کو ہم نے 20 کلومیٹر دور سے بلایا، جس کو ہم نے 40 کلومیٹر دور سے بلایا، جس کو ہم نے 8-10 ہزار روپے کا نذرانہ دیا، حضرات محترم کیا اس کو ہم اپنے ابا کے سر کے درد کے لیے بلا سکتے ہیں؟ کیا وہ ہمارے گھر پانی پڑھنے کے لیے آ سکتا ہے؟ کیا وہ ہماری تکلیف میں کام آ سکتا ہے؟ مسلمانوں، یہ وہ امام ہے کہ رات کے وقت میں بھی اگر اس کو جگاؤ گے تو یہ اپنی نیند کی پرواہ نہیں کرے گا، بلکہ آپ کی خاطر اپنی نیند کی قربانی دینے کے بعد آپ کے قدم سے قدم ملا کر آپ کے گھر تک پہنچ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ان کی طرف توجہ دی۔ اگر کبھی 1000 مفتی صاحب کبھی 1500 روپے بڑھانے کی بات آ جائے تو جب تک 10 میٹنگیں نہیں ہو جاتی، 10 پنچایتیں نہیں ہو جاتی، پورے گاؤں سے الگ الگ کوچ نہیں لیا جاتا، تب تک 1000 اور 500 روپے نہیں بڑھائے جاتے۔ یہ ہماری قوم کا حال ہے، ہماری قوم کا حال۔ اے مسلمانوں، اگر نہیں سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی۔ داستانوں میں آج دیکھ رہے ہو زمانے کے حالات، آج پریشانیاں ہمارے گھر کے دروازے پر دستک دے چکی ہیں، لیکن پھر بھی ہم بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرات، میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری سب سے پہلی ضرورت دین سیکھنا ہے، علم سیکھنا ہے۔ حضرات، اگر ہمارے پاس علم ہوگا تبھی تو ہم اچھائی کو اور برائی کو سمجھ سکتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو ہم کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں، بڑی آسانی سے، کہ یارو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو جانتے ہی نہیں اس بات کو، ہمیں تو معلوم ہی نہیں۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ایسے لوگوں پر 2 طرح کے ڈنڈے پھریں گے، 2 طرح کے، جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو جانکاری نہیں تھی، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، یہ تو پڑھے ہی لکھے جانے۔ تمہیں پڑھنے سے کس نے روکا تھا؟ تمہیں جاننے سے کس نے روکا تھا؟ تم سے کس نے منع کیا تھا کہ مت جانو؟ آج ہم نے زندگی کی تمام ضرورتوں کو جانا، آج ہم نے زندگی کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے رات کی قربانیاں دے دی۔ بارش میں جانا پڑ رہا ہے، ہم جا رہے ہیں، اندھیرے میں جانا پڑ رہا ہے، ہم جا رہے ہیں، سردیوں میں جانا پڑ رہا ہے، ہم جا رہے ہیں، گرمی کی پرواہ نہیں کر رہے دنیا کو سیکھنے کے لیے، سردی کی پرواہ نہیں کر رہے ہم دنیا کو سیکھنے کے لیے، اور دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ یہ کہتے ہیں صاحب کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں پڑھایا نہیں، یہ بہانہ قیامت کے دن چلنے والا نہیں ہے۔ چل، تیرے ماں باپ نے تجھے بچپن کے زمانے میں نہیں پڑھایا ہوگا تو تو اب کیوں نہیں پڑھ رہا؟ کہتے ہیں کہ صاحب اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اب ہم پڑھیں یا بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ اے انسان، جس طرح سے تو اپنی زندگی میں اپنے رشتہ داروں کے گھر جانے کا وقت نکالتا ہے، اپنے یار دوستوں سے ملنے کا وقت نکالتا ہے، تو موبائل دیکھنے کا وقت نکالتا ہے، تو فلمیں دیکھنے کا وقت نکالتا ہے، تو گھومنے اور پھرنے کا وقت نکالتا ہے، اسی طرح سے کیا تو گھنٹہ آدھا گھنٹہ علم دین سیکھنے کا وقت نہیں نکال سکتا؟ آج ہر کام کو ڈرامہ بنا کر کے رکھ دیا، ہر کام کو ہم نے جو ہے کھیل تماشا بنا کر کے رکھ دیا ہے، کسی بھی چیز کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے آئے تھے آپ دنیا میں کہ یہ کہہ کر بچ جائیں گے، آج امام صاحب سے یہ کہہ کر بچ سکتے ہو، مجھ سے یہ کہہ کر کے بچ سکتے ہو، امام صاحب قبلہ سے کہہ کر بچ سکتے ہو، مفتی صاحب سے کہہ کر بچ سکتے ہو، لیکن بتاؤ قیامت کے دن کیا تم یہ کہہ کر بچ سکتے ہو ہمیں وقت نہیں ملا تھا یا ہمارے ماں باپ نے ہمیں پڑھنے نہیں دیا تھا؟ حضرات محترم، میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں، بڑے ذمہ دار اسٹیج یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں رہنے کے بعد 11ویں منائی تھی یا نہیں منائی تھی۔ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا شب برات کا حلوہ پکایا تھا کہ نہیں پکایا تھا۔ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کنڈوں کی پوڑیاں کی تھی یا نہیں کی تھی۔ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ محرم کا کھچڑا بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا۔ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا ابا کے تیجے میں 50 کلو چنے پڑھوائے تھے یا نہیں پڑھوائے تھے۔ نہیں نہیں، قیامت کے دن اگر کچھ پوچھا جائے گا تو سب سے پہلا سوال یہی ہوگا، روزے محشر کے جاں گداز بود اولین پرسش کے نماز بود، بتا تو نے دنیا میں رہنے کے بعد نماز کو پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں پوچھا جائے گا ان کاموں کو جن کاموں میں بڑی گہرائی سے آپ جو ہیں مصروف ہیں اور مشغول ہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب، سب سے پہلا سوال کائے کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا، نماز کا۔ حضرات محترم، آج اسی سے اتنا بڑا ہم جلسہ تو منا رہے ہیں، لیکن جلسہ منانے کے بعد بھی بے نمازی کے بے نمازی رہ جائیں
تو بتائیے کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی رہ جائے, کوئی نتیجہ نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں, آپ وقت خرچ کر رہے ہیں, رات کو قربان کر رہے ہیں, رات کو اپنے جو ہے اپنی نیند کو قربان کر دیا ہے, تو ان جلسوں سے, ان جلوسوں سے ہمیں کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے, کچھ سیکھنا چاہیے. حضرات زیادہ وقت ہو گیا, جو وقت مجھے دیا گیا تھا میں اس سے کہیں بہت زیادہ آگے گزر چکا ہوں. معذرت کے ساتھ میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم ہم سبوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.